السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایس ایچ بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی۔ ناظرین، آج پھر ایک سیاسی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ناظرین کچھ خبریں سننے کو ملی ہے کہ ملک میں ایک قومی حکومت قائم کرنے کی جو ہے نا باتیں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب شمشاد مانگڑ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، ایک قومی حکومت بنانے کی باز گشت ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب اس کو لیڈ کریں گے، یعنی وہ پی ایم ہوں گے، تو یہ کیسی خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں ایس ایچ بنگش صاحب، ویسے تو پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ قومی حکومت ایسی بنائی جائے کہ جس کے پرائم منسٹر بلاول بھٹو صاحب ہوں، تو اصولوں اور قوانین کے حوالے سے تو مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا شراکت اقتدار کا، مسلم لیگ نون کا، اس میں آئینی عہدے پیپلز پارٹی کو دیے گئے تھے۔ دیکھیں صدر پاکستان کا عہدہ ان کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ان کے پاس ہے، خیبر پختونخوا کی گورنرشپ ان کے پاس ہے، پنجاب کی گورنرشپ ان کے پاس ہے، اور پھر پورا سندھ بھی ان کے پاس ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ قومی حکومت کی طرف جائیں گے تو مسلم لیگ نون کیا اس کا حصہ بنے گی؟ مسلم لیگ نون اس کا پھر حصہ کیوں بنے گی؟ جب آپ نے ان کو پوری کی پوری حکومت دے دی تو پھر مسلم لیگ نون یہ سوال نہیں اٹھائے گی کہ جو معاہدہ تھا، جس طرح میثاق جمہوریت تھا یا محترمہ بینظیر بھٹو اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ جس کو این آر او کہا جاتا ہے، تو پھر بات اٹھے گی نہیں کہ جو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آئینی عہدے آپ کے پاس ہوں گے، سندھ آپ کے پاس ہوگا سارے کا سارا، اور وفاقی حکومت آپ کے پاس ہوگی، اور پھر اسی فارمولے کے تحت حکومت پوری کی پوری جو ہے شہباز شریف کو دی گئی، وزراء بھی ان کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیسے ہی قومی حکومت بنائیں گے؟ تو یہ اس قسم کے آئیڈیاز تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر نون لیگ کا شدید رد عمل آئے گا۔ ہاں البتہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کب قوانین کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے، کب آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے، یہ سارا پاکستان میں ہوتا رہا ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی کی بساط لپیٹ دی جائے، حکومت کی بساط لپیٹ دی جائے اور سینٹ کی بساط لپیٹ دی جائے، سب کچھ لپاٹ کے پھر آپ ایک قومی حکومت لے آئیں اور وہ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ لے لیں کہ جی 2 سال جو ہے یہ جو ہمیشہ سے سپریم کورٹ یہ گندا کام کرتی آئی ہے کہ جی آپ 2 سال کے لیے قومی حکومت رہے گی، پھر معاملات جب سیٹ ہو جائیں گے تو پھر آگے چلائیں گے۔ اچھا مانگڑ صاحب، اس میں ایسا بھی پاسبل ہے کہ جیسے اب پیپلز پارٹی کے پاس آئینی حکومت ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے نا سیاسی حکومت ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ اب جو مسلم لیگ نون ہے وہ آئینی عہدوں پر آنا چاہ رہی ہے اور جو سیاسی گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو دینا چاہ رہی ہے کہ جی اب آپ آئیں؟ نہیں، دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ جو آئینی عہدے ہیں نا وہ بس عہدے ہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کی پوزیشن دیکھیں تو وہ ایک سپاہی کا تبادلہ نہیں کروا سکتے، تو وہ گورنر ہی ہیں، پروٹوکول ان کے ساتھ ہے، چہل قدمی کے لیے گورنر ہاؤس کا لان ان کے پاس ہے، یا گاؤں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں کہ گورنر پنجاب آیا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ٹیچر کا بھی تبادلہ نہیں کروا سکتے، وہ تو سارے کا سارا اختیار جو ہے مریم بی بی کے پاس ہے۔ اسی طرح فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، سوری، وہ وہاں پہ بڑھ کے تو مار سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں، لیکن اقتدار اعلیٰ تو علی امین گنڈا پور کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اقتدار اعلیٰ جو ہے سندھ میں ان کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس۔ اب آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ انہوں نے مدارس رجسٹریشن بل پہ سائن نہیں کیا، واپس کر دیا، اس سے آگے تو ان کا یہ اختیار نہیں ہے۔ قومی اسمبلی تو وہ نہیں توڑ سکتے یا کسی اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک ریسٹ ایریا ہے، ریسٹ ہاؤس ہے وان صدر، یا پھر یوں کہہ لیں کہ عیاشی کہہ لیں یا مزے لوٹنے کا کہہ لیں، نہیں اس پہ آپ یہ کہہ لیں کہ جی دیکھیں سپریم کمانڈر تو ہے نا آصف علی زرداری صاحب، اور دوسری دفعہ بنے ہیں، لیکن ان کا جتنا حکم سندھ میں چلتا ہے پنجاب میں اتنا نہیں چلتا۔ ان کے سارے احکامات زیادہ سندھ میں چلتے ہیں، یا کچھ ان کا بلوچستان میں بھی رکھ رکھو ہے، لیکن خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بالکل خالی ہیں۔ جب پچھلی دفعہ آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر میں تھے تو اس وقت پنجاب میں بھی ان کے پاس کافی بڑا حصہ تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ راجہ ریاض جو ہیں
ان کے سینئر منسٹر تھے پنجاب میں. جی تو اس وقت بھی ان کی شہباز شریف کے ساتھ جو ہے لڑائی جاری رہتی تھی کہ یہ ہمارے کام نہیں کرتے. لیکن مسلم لیگ نون کیوں چاہے گی؟ مسلم لیگ نون نے تو بادل نخواستہ جو ہے یہ اقتدار بھی قبول کر رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے نا میاں نواز شریف تو ناراض ہیں اس سسٹم سے, جس طریقے سے مسلم لیگ نون کا تو پہلے ہی دیکھیں بہت گراف گرا اور مزید گر رہا ہے. جو مہنگائی ہوتی ہے اور جو عوام کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا ملبہ تو مسلم لیگ نون پہ گرتا ہے. جیسے 2 بھائی تھے نا, انہوں نے ایک گائے کی تقسیم کی, جو زیادہ سیاںا بھائی تھا, چلاک عیار تھا, اس نے جناب گائے کا جو اگلے والا حصہ ہے, منہ والا حصہ, اس کو دے دیا بھائی کو. اب منہ والے حصے تو پٹھے کھائے گی نا, دانا دوں کا کھائے گی, دانا کھائے گی, گائے جو ہے گھاس کھائے گی. تو پچھلا جو ہے وہ گوبر اٹھائے گا, دودھ بھی تو وہی پیے گا نا. تو پچھلا حصہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وفاق میں بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ وفاق میں جو جناب عزت مآب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, ان سے زیادہ پاور تو محسن نقوی صاحب کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت ہے, ان کے لیے تو فیصل واڈا ہی کافی ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی. فیصل واڈا ایک بیان دیتے ہیں نا, مثال کے طور پہ فیصل واڈا نے جب یہ کہا کہ عمران خان کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا, تو مسلم لیگ نون کی تو دوڑیں لگ گئی. ٹھیک ہے, پھر وہ جب کہتے ہیں کہ جی یہ نااہل حکومت ہے, یہ کچھ نہیں کر رہی, یا محسن نقوی صاحب کہتے ہیں, یا محسن نقوی یا کوئی اور فیصل واڈا کہتے ہیں کہ جو شیلنگ ہوئی, جو ڈوئی چوک میں جو کچھ ہوا, اس کے ذمہ دار پرائم منسٹر ہیں, تو ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ یہ بات آئی کہاں سے ہے. تو اقتدار اعلیٰ بھی ان کو کوئی تقسیم ہے. محسن نقوی صاحب ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں, پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہیں اب بھی. اچھا مانگڑ صاحب, بشرا بی بی کا ایک بیان ہمارے سامنے آیا کہ جس طرح ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی جو ہے نا سارے جتنے بھی لیڈران تھے وہ ڈی چوک چھوڑ کے بھاگ گئے, تو بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جی میں تو وہاں اکیلی موجود تھی ڈی چوک پہ. دیکھیں سیاستدان جو بھی ہو نا, بشرا بی بی ہو, جو بھی سیاستدان ہو, وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ سکتے. یہ ایک ایسا جراثیم ہے تمام سیاستدانوں میں. اچھا کونسلر بھی ہوگا نا, تو اس میں یہ صلاحیت کرے گا جراثیم کہ جھوٹ بولنا ہے آپ نے, جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اب اگر محترمہ بشرا بی بی کی بیان کو دیکھا جائے کہ میں اکیلی وہاں پہ رہ گئی تھی, تو وہ جو پجیروں میں جب ان کو بٹھایا جا رہا ہے, پجیروں وہاں سے نکالی جا رہی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے دیکھی ہے نا. جی بالکل. اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے پہلا فرض یہ تھا کہ میں بشرا بی بی کو وہاں سے نکالوں, لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور, بشرا بی بی, عمر ایوب اور دوسری جو ان کی صف اول کی قیادت تھی, ان کو تو خود سرکار نے راستہ دیا سنگجانی تک. یہ ادھر سے ہزارہ کی طرف سے, یہ پیر سواوا کی طرف سے نہیں نکلے. اچھا, ان کی جو پجیرو جو تھی بشرا بی بی کی, وہ اڑتے ہوئے تو نہیں گئی, وہ روڈ سے گئی ہے. کس نے راستہ دیا, کس نے سنگجانی تک پہنچایا؟ اگر سرکار نہ چاہے, سرکار نہ راستے ہٹاتی, تو کوئی مسئلہ ہے کہ بشرا بی بی وہاں سے نکل جاتی؟ کس نے پیغام دیا کہ آپ فوری طور پہ یہاں سے نکل جائیں؟ تو وہ ان کو نکالا گیا یہاں سے. اب بشرا بی بی بھلے یہ کہیں کہ صاحب لیڈرشپ بھاگ گئی تھی, لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ بشرا بی بی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا کارکن تو وہاں پہ مار کھا رہا تھا, ان کا کارکن گولی کھا رہا تھا, شیلنگ ہو رہی تھی اس کے اوپر, لیکن وہ تو وہاں موجود تھا. پھر اگر یہ بھاگنے کی ذمہ داری آئی نا, تو پھر بھاگنے کی ذمہ داری بشرا بی بی پہ بھی اتنی آئے گی, علی امین گنڈاپور پہ بھی آئے گی, شیر افضل مروت پہ بھی آئے گی, عمر ایوب پہ بھی آئے گی, بیرسٹر گوہر پہ بھی آئے گی, اسد کیسر پہ بھی آئے گی. یہ بھاگنے بھگانے کی جو ذمہ داری ہے, پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں رہ گئی تھی باقی بھاگ گئے تھے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے صبح سویرے اٹھے, اور شکر کریں آپ کہ بشرا بی بی نے یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرح بیان نہیں دے دیا کہ میں تو وہاں سے بچ بچا کے بلیو ایریا کے ایک پلازے کی بیسمنٹ میں جا کے سو گئی تھی, اور وہاں پہ سوئی رہی, پولیس والے مجھے ڈھونڈتے رہے, ان کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی, پھر میں صبح اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کے وہاں سے اپنی پجارو لے کے نکل آئی. تو اگر وہ یہ کہہ دیں آپ اور میں ان کو روک سکتے ہیں؟ نہیں. ہم تو اب علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں تو خیبر پختونخوا اس میں سویا پڑا تھا, تو پولیس کی اور رینجر والوں کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی, تو ہم نے کیا کر لیا ان کا؟ جب انہوں نے کہا کہ میں 12 ضلع کراس کر کے آیا موٹر سائیکل پہ, تو ہم نے کیا کر لیا علی امین گنڈاپور صاحب کا؟ یہ ایک جراثیم ہے جھوٹ بولنے کا سیاستدانوں میں, اور ان کو اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارے کارکن, ہمارے فالوور جو ہیں وہ فوراً یقین کریں گے اس کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ بھی تھی نا اس دن 26 نومبر کو, وہ وہاں سے پہلے چلی گئی تھی, ویسے بھی وہ اپنی گاڑی پہ آئی تھی, لیکن عمران خان سے علیمہ خان صاحبہ بھی ملی ہیں, بشرا بی بی بھی ملی ہیں,
اور عمران خان صاحب کے باقی لیڈرشپ بھی ملی ہے. اب عمران صاحب کس کی بات پہ یہ زیادہ یقین کرتے ہیں یہ تو ایک دو دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جہاں تک سول نافرمانی کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب دباؤ بڑھا رہے ہیں سول نافرمانی کے لیے، لیکن دوسری طرف ان کی جو قیادت ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ سول نافرمانی کے زیادہ حق میں نہیں ہے، کیونکہ ملک میں پہلے ہی آپ کے سامنے ہے کہ بے چینی بہت ہے. یہاں پہ معیشت جو ہے ہماری بڑھ نہیں رہی، اور یہ ہمارے وہ تو ہمارے جو معیشت دان ہیں، آپ اور میں تو معیشت دان نہیں ہے نا، جو ماہرین ہیں شبر رضا رضوی جیسے جو لوگ ہیں، شبر زیدی سے ایسے جو لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بڑے ماہر ہیں، ماہر موجود ہیں. ہاں جی. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل اس کو غبارے کی طرح پھلایا گیا ہے، یہ جو سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے. دیکھیں نا، غریب کی تو حالت نہ بدلے، غریب کو مزدوری نہ ملے، غریب کو روزگار نہ ملے تو دیکھا جائے گا جی سٹاک ایکسچینج چاند کو لگ رہی ہے جا کے، تو اس کا سٹاک ایکسچینج کے بڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو پاور کے زور پہ آپ جتنا مرضی اس کو اوپر لے جائیں. معیشت آپ کی تب بڑھتی ہے، تب پھلتی پھولتی ہے، اس پہ زیادہ اعتبار تب کیا جاتا ہے جب آپ کے صنعتیں جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہوں، جب آپ کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہو. بے روزگاری کا عالم تو یہ ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنی کشتیاں ڈوب رہی ہیں، لوگ ڈنکی لگا کے باہر جا رہے ہیں، اور پاسپورٹ دیکھیں لوگ دڑا دڑ بنوا رہے ہیں. وہ تو پہلے مشینیں نہیں تھیں، اب مشینیں آ گئی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر 20-25 ہزار لوگ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ پاسپورٹ اجرا ہو رہا ہے. تو یہ معیشت کو تو ہم تب مانے نا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب اگر سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے تو وہ ان کا پریشر سیاسی طور پہ پریشر بڑھ سکتا ہے، لیکن ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ یار یہ روز روز جو ہے احتجاج کرتے ہیں، کیوں نہ گورنر راج لگا دیا جائے. لیکن گورنر راج بھی تو حل نہیں ہے نا. اصل تو یہ ہے کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان فاصلوں کو کم کیا جائے، تبھی ملک جو ہے مضبوط بھی ہوگا اور معیشت جو ہے وہ مضبوط بھی ہوگی. اور یہ کرنا کس نے ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ویلاگ سے نہیں ہوگا ایس ایچ بنگے صاحب، یہ ان نے کرنا ہے جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے. محسن نقوی صاحب ہیں، یا ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، یا پرائم منسٹر ہیں، ایون میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ کوئی اچھا فیصلہ لے سکتے ہیں اس حوالے سے دیانتداری کے ساتھ، دل پہ پتھر رکھ کے کہ یار آج کے اگر کوئی اور جیتے گا کل کو پھر وہی جیتیں گے. آپ کی اور میری باری تو نہیں آنی نا. نہ آپ مسلم لیگ نون کے سربراہ بن سکتے ہیں، نہ میں پی ٹی آئی کا بن سکتا ہوں. سیاستدانوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور سول نافرمانی آج اگر عمران خان صاحب کریں گے، کل کوئی ایسی ان کو بھی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ مانگڑ صاحب. ناظرین، ایک دور تھا کہ پاکستان میں نا خود احتسابی جو ہے نا ویری کین تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ خود احتسابی ختم ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ سیاستدان بھی جھوٹ بولتے ہیں، قومی اداروں کے سربراہان بھی جھوٹ بولتے ہیں، بیوروکریسی بھی جھوٹ بولتی ہے، اور عوام بھی جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ خود احتسابی ختم ہو گئی ہے. پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے جو ایک چیز میری سجیشن میں ہے کہ خود احتسابی کو بہتر بنایا جائے. جب آپ خود احتسابی کریں گے تو انشاءاللہ آپ جھوٹ سے بچیں گے، برائیوں سے بھی بچیں گے، اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. دیکھتے رہیے خبری ٹی وی. اللہ حافظ.